اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے. بالکل شعبان کے آخری دنوں میں ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے پوری سہولتوں کے ساتھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ سکون کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادتیں پانے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمارے لیے موقع مرحمت فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں خطبہ دیا جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من یوم شعبان. شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا. بڑا ہی تاریخی خطبہ ہے. اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو سنو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک رات عطا فرمایا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر بندے مومن اس ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے، 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے جو ثواب پاتا ہے، صرف ایک رات میں عبادت کر لینے سے وہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دیا ہے کہ وہ جسے قرآن مجید کی آیت میں ذرا صراحت کے ساتھ بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو اتارا. اور اللہ رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پا لیا، رمضان کے مہینے میں حاضر رہے،
انہیں چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اسلام کے 5 ستون جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، 5واں حج۔ اب یہ تیسرا جو پلر ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کو اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کے وہ افراد جن کو اللہ نے صحت عطا کیا ہے اور جو سفر پہ نہیں ہیں اور سفر پہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو، ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے روزوں کو امت مسلمہ پہ کہ عورت اگر پاک ہے تو اس پر روزوں کو فرض قرار دیا، اور اسی طرح مرد وہ بالغ ہو گیا ہے اب اس کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ لیکن بعض احباب چھوٹے چھوٹے ہیلے بنا کے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، روزہ رکھیں تو بھی چلے گا، روزہ نہ رکھیں تو بھی چلے گا۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں۔ میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے بڑے جذبے کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور ایسے بوڑھے احباب کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی داڑیاں پک گئی ہیں اب وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے ہی درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ میرے پاس آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میری بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب مجھ سے روزہ رکھا نہیں جا رہا ہے، ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم واضح بیان فرما دیا کہ ہاں ایسی سخت بیماری ہے کہ جس بیماری کے باعث ڈاکٹروں نے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3-4 ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد اب ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے لیے روزہ رکھنا مہلک ہوگا، میری جان جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں وہاں روزہ چھوڑنے کا ان کو اختیار دیا گیا، اور جب صحت مند ہو جائیں تو ان روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن ایسا بوڑھا کہ اب اسے طاقت نہیں رہی پھر دوبارہ روزے قضا کرنے کی، اب اس کے لیے دوسرا حکم فدیے کا بیان کیا گیا، میں آئندہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن اب یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں، اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب دھوپ کی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب مجھے کالج میں جا کے پڑھنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ہماری بیٹیاں سوچتی ہیں کہ اب مجھے پڑھنا بہت زیادہ ہے، اب میں کہاں سے روزے رکھوں؟ میں ایسے ڈاکٹرز جو پڑھ رہے ہیں، طلبہ ہیں جو ایم بی بی ایس کے طالب علم ہیں، اسی طرح انجینئرز کے طالب علم ہیں، اور اسی طرح دوسرے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے طلب علم میں لگے ہوئے ہیں، حصول علم میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اب میرے امتحان قریب ہو رہے ہیں اور میری تعلیم میرے لیے ضروری ہے، اس لیے مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، مجھے تھوڑے وقفے سے کچھ کھانا پڑتا ہے ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو روزے فرض قرار دیے ہیں اس سے ہمیں نہ تو ڈی ہائیڈریشن ہوگا نہ ہمارے لیے کوئی پریشانی ہوگی۔ ایسے معصوم بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پورے جذبے کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جب بند کمرے میں ان کی ماں ان سے گزارش کرتی ہے نہ تمہارے ابو اس وقت
وقت موجود ہیں، نہ تمہارے بھائی اس وقت موجود ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں، میں نے دروازے کو بند کر دیا ہے، یہ تھوڑی سی ایک روٹی کا ٹکڑا تم کھا لو اور تھوڑا سا پانی پی لو، تمہارا روزہ ایسا ہی بس اتنا سا کافی ہو جائے گا۔ وہ معصوم سا بچہ جواب دیتا ہے، امی جان مجھے پتا ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مجھے نہ کھانے کا حکم ملا ہے نہ مجھے پینے کا حکم ملا ہے، میں میرے رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میرا باپ مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا بھائی مجھے دیکھے نہ دیکھے، میری بہن مجھے دیکھے نہ دیکھے، کوئی اور مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں بھوکا رہوں گا، میں پیاسا رہوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس احترام کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ معصوم سے بچے بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ میں کالجوں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈگریاں حاصل کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ آپ کے روزے رکھنے کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تراویح پڑھانے والا صبح سے شام تک قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، روزے سے بھی رہتا ہے، اور مصلی پہ آ کے عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں قرآن سناتا ہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں یاد کرتے ہیں، فقہ کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ایگزامز دیتے ہیں، اور یہ بھی طلبہ پوری طرح سے مطالعے میں لگتے ہیں، تفسیر کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ۔ یہ کوئی معمولی ایگزامز نہیں ہوتے، یہ بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ باوجود اس کے یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے یہ حفاظ اور یہ ہمارے دینی طلبہ پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نوجوان ہیلا بنا کے کہ یہ مجھے دھوپ یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی، یہ پیاس مجھے برداشت نہیں ہوتی کہ میں اب اسکول میں جاؤں، کالج میں جاؤں، اب میں کیسے روزے رکھوں، مجھے نہیں ہوتا، اس لیے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ دکاندار سوچتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک دکان میں بیٹھنا ہے، تجارت کرنا ہے، اس لیے مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، چلو بعد میں کسی کو کھلا لے پلا لے، فدیہ دے دے، اس طرح سے سوچ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوری وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، تو اس لیے ہم روزہ رکھنے کا پوری عظمت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اہتمام کریں، انشاءاللہ اس پر ضرور اللہ رب ذوالجلال اجر عطا فرمائیں گے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں بندے مومن جب کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو نفل قرار دیا۔ یہ ہے کہ ہم تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، حضرت جبرائیل امین رمضان المبارک میں نبی کی خدمت میں پہنچتے، یہ پورا قرآن یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل امین کو سناتے، دیکھ کے نہیں، حفظ سناتے، زبانی سناتے اور بغیر دیکھے کے سناتے، یہ دور چلتا رہتا تھا۔ اور رات میں کھڑے ہو کے میرے نبی ہاتھ باندھ کے نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 2 سال سے ہمارے لیے مسجدوں میں پہنچ کے فرض نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ہوا تھا۔ یہ جو لاک ڈاؤن کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور یہ بیماری کی وجہ سے ہمارے اکثر لوگ گھروں میں مقفل ہو گئے تھے، باہر ان کے لیے نکلنا آسان نہیں تھا، مسجدوں میں آنا، نمازوں کے ادا کرنے کا ان کو موقع نہیں تھا۔ میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے جذبے کے ساتھ، چاہے نوجوان ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، جذبے کے ساتھ آئیں، نمازیں مساجد میں ادا کریں، تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کریں۔ ہمارے بعض احباب یہ سوچتے ہیں اس لیے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یعلمون تعلمون کی تراویح ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب ذرا حافظ صاحب دیر کر لیتے ہیں تو ان کو پیروں میں درد آنے لگ جاتا ہے۔ یہ احساس پیدا کریں کہ ہم کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے آگے کھڑے ہیں۔ میں کھڑا ہوں، میں قرآن سن رہا ہوں، میرے رب کا یہ میرے کانوں میں پڑ رہا ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، یہ نہیں کہ یہاں آپ نے رکعت باندھ لیا اور آپ کی توجہ چلے گئی
گئی کہ مجھے کتنا کتنا پیسہ کن کن کو دینا باقی ہے اور میرا حساب کتاب کیا ہے، کہاں سے مال آنا ہے، کہاں کن کن کو مال دینا ہے، یہ سارے حساب و کتاب یہاں اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احساس لے کے آئیں کہ میرے رب کے سامنے اس وقت میں کھڑا ہو گیا ہوں، میرے رب کی توجہ میری طرف ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس جذبے سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ جیسے دنیا کے بادشاہ کے سامنے جا کے ہم کھڑے ہو جائیں اور بادشاہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہماری توجہ نہ ادھر جاتی ہے نہ ادھر جاتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں ہم اس احساس کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ قرآن کو سننے کا اہتمام کریں۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں کوئی بندے مومن ایک نفل ادا کرتا ہے، ایک نفل صدقہ دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں نفل پڑھ لیا، اگر ہم نے یہاں نفلی صدقہ دے دیا، یا کسی کی ہم نے مدد کر دی، دوسرے دنوں میں اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہاں فرض پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے، فرض ادا کرنے پہ جو ثواب ملتا ہے، اسی طرح نفل پہ فرض کا ثواب ملتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَى۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندے مومن اس میں فرض ادا کرتا ہے، اس کے لیے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم ایک فرض ادا کر لیے، یہاں 27 گنا ثواب زیادہ، اور اب آپ دیکھ لیں کہ 27 پہ 70 کا آپ ملٹی پلائی کر لیں، ضرب لگا لیں، تو آپ ہی اندازہ کر لیں کہ رب کتنا ثواب دینے والا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پورے جذبے کے ساتھ آپ آئیں، نمازیں مساجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ گھر میں رہ جائیں، گھر میں پڑے رہیں، اب بعد میں دیکھ لیں کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں ادا کریں وقت پہ، جھوٹ چھوڑ دیں اپنی زندگی سے، سچ لے کے آئیں، ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اے اللہ جیسا تو مجھ سے روزہ چاہتا ہے اسی طرح میرے دل میں اب کوئی برا خیال نہیں آ رہا ہے، اے میرے اللہ اب میں نے ان ساری برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، میں توبہ کر لیا ہوں، اے اللہ آج کے رات سے میں توبہ کرتا ہوں، بس تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ اب یہاں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، یہ گرمی کے ایام ہے، یہاں انشاءاللہ آپ کے لیے پیاس بھی لگے گی، آپ کے لیے بھوک بھی لگے گی۔ ہاں آپ یہاں ملازمت کر رہے ہیں، ملازمت کے لیے پہنچ رہے ہیں، صبح سے شام تک آپ یہاں ملازمت کریں گے، لیکن اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے کہ میرے سامنے مرغن غذائیں رکھی گئی ہیں، اب تک میں کھایا کرتا تھا لیکن میں اب میرے اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اب میں اسے اپنے حلق کے قریب بھی یا منہ کے قریب بھی نہیں لے کے جاؤں گا، اب اپنے آپ کو اسے روک کے رکھوں گا۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس کا والصبر ثوابہ الجنہ، یہاں بندہ صبر کرتا ہے وہاں اللہ رب ذوالجلال بندے مومن کے لیے جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ اس مہینے میں پورے اہتمام کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی درگزر کر کے صبر کریں۔ اگر بھائیوں میں اختلاف تھا اب جا کے مل لیں، بھائی بہن کے درمیان میں لڑائی جھگڑے تھے اب ختم کریں، درگزر کریں، زندگی کس کے لیے؟
اب ہمارے لیے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اب ہمارے لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب چلیں مل لیں، گلے شکوے ختم، اللہ مبارک مہینہ عطا کر رہا ہے، اب ہم صبر کرتے ہیں، چلیے ہم ہی تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ ہمارے سے بہت اونچے مقام پہ ہیں، لیکن میں بہت چھوٹا انسان ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اب یہاں معافی تلافی ہو گئی، وہاں اللہ رب ذوالجلال آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ والصبر ثوابہ الجنہ والشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ اگر کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے جس کے پاس سحری کرنے کے لیے وہاں اتنا بھی سحری کرنے کے لیے بھی رزق کا انتظام نہیں ہے، آپ نے اسے جا کے پہنچا دیا۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پڑوس میں ہے یا آپ کے خاندان میں ہے کہ جن کے پاس اتنی حاجت یعنی اتنی کے پاس کمائی نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ سارا انتظام کر سکے، آپ نے ان کا انتظام کروا دیا۔ وشہر المواسات، جی ہاں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک رہیں گے، ایک دوسرے کے غم میں ساتھ دیں گے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں بندے مومن کے رزق میں اللہ رب ذوالجلال اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک طرف بھوکا رہنے کا حکم ہے، ایک طرف پیاسا رہنے کا حکم ہے، دوسری طرف یہ خوشخبری دے رہے ہیں میرے نبی کہ تمہارے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آپ ہی ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، سحری کے موقع پہ اللہ کیا کیا کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور افطار میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال کیا کیا رزق عطا فرماتے ہیں، کس طرح کے میوے جات، پھل پھلاریاں، یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے لیے عطا کرتے ہیں۔ یہ کھا کے ہم ڈکار مار کے چلے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اے میرے رب آپ نے میرے لیے رزق عطا فرمایا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں۔ شکر کا مادہ ہم اپنے اندر لے کے آئیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کے شکر کی وجہ سے آپ کے رزق میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ فَتَّرَ فِي صَائِمًا، جو کوئی بھی بندے مومن کو افطار کراتا ہے، اس کا روزہ کھلواتا ہے، كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَإِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٍ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندے مومن اس میں افطار کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، تو اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ پہلی خوشخبری ہے کہ یہاں بندے مومن کسی کو افطار کراتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں اس کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم سود سے پیسہ کمائیں یہاں لا کے افطار کروا دیں۔ ارے وہ جو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا اعلان کروایا، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، ابھی ایمان والے نہیں تھے، ابھی اللہ پر مکمل طور پہ یقین کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہاں صرف حلال مال لگے گا، پاک مال لگے گا، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال۔ عورتیں اگر زنا کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت ہے ان کے پاس، وہ اپنی دولت کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے۔ جبراً کسی سے مال کو حاصل کیا ہوا ہو اور وہ مال تمہارے پاس ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کسی کا حق چھین کے
اس مال کو اپنے پاس لے لیا ہو اور یہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے آپ نے لا کے لگا دیا، ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہاری محنت سے کمایا ہوا پاکیزہ مال اگر وہ ہو تو تم آؤ یہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لو۔ جب پورا مال جمع کیا گیا، پورا کعبۃ اللہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ایک حصہ تعمیر کرے، بقیہ حصے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہاں ہم اگر روزے دار کو افطار کروا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے تین خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور ہم یہاں وہ سنگاہ کے ذریعے جو دیا ہوا سود پہ پیسہ تھا، ہم نے اس کے ذریعے روٹیاں بنا کے مسجد میں افطار کروانے کے لیے بھیج دیا، اور ہم سوچنے لگے کہ ہم یہاں اللہ رب ذوالجلال کی مغفرت کے ہم حقدار بن گئے۔ نہیں، یاد رکھو، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم ہماری مغفرت کے لیے، ہماری اس گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کے لیے، اور روزے دار کو اللہ جو اجر عطا کرنے والے ہیں وہ اجر پانے کے لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ اس لیے پاک مال، حلال مال کے ذریعے اگر ہم افطار کرواتے ہیں تو وہاں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نے غلط طریقے سے مال کما لیا، یا ہماری عورتیں سنگاہ کے ذریعے سود سے پیسہ لیں اور اس کے بعد وہ تجارت کریں، پھر اس کے بعد وہ روٹیاں بنوائیں اور تھوڑا سا اس کے ساتھ یعنی ترکاری وغیرہ بنا کے مسجد میں بھیج دیں، اور یہ یقین کر لیں اور یہ اعتقاد رکھ لیں کہ میں نے روزے دار کو افطار کروا دیا۔ نہیں، یہ سنگھا، یہ اس طرح کی جو اس وقت صورتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے اور یہ ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میں امت کے ہر فرد تک، امت کی ہر ماں تک، امت کی ہر بہن تک یہ کہنا چاہوں گا، اللہ رب ذوالجلال نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال یہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہم اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر پاکیزہ حلال مال کے ذریعے ہم روزے داروں کو افطار کرانے کا اہتمام کریں۔ یہاں میرے نبی ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ارے جا، ہم نے تیری گردن، یہ گردن سے مراد ہمارے پورے جسم کو اللہ رب ذوالجلال جہنم کی آگ سے بری کروا دیتے ہیں کہ اب تیرے لیے جہنم کی آگ نہیں ہوگی، جنت تیرے لیے انتظار کر رہی ہے۔ ایک طرف ہم یہاں روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال وہاں ہمارے لیے روزے دار کے لیے جو اجر عطا فرماتے ہیں وہی اجر، اس کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کم کیے بغیر پورا اجر افطار کرانے والے کو بھی دے دیتے ہیں۔ صحابہ اس لیے کہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ کسی ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرا۔ اس لیے صحابہ نے پوچھ لیا، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جن کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اور اتنی سہولت بھی نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا جائے۔ اتنی غربت ہے، اتنی قسم پرسی کی حالت ہے، کیا ہم یہ جو آپ تین خوشخبریاں سنائے ہیں اس کے حقدار نہیں بن سکیں گے؟ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہے، ہماری حالت بڑی پتلی ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے، تو کیا ہم ان اجر کے حقدار نہیں بن سکیں گے؟ قربان جائیے میرے نبی پہ، آپ نے صحابہ پر بھی رحم فرمایا اور قیامت تک آنے والے ان غریبوں کے لیے بھی خوشخبری سنا دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 3 خوشخبریاں ہیں اللہ عطا کریں گے یہ ثواب، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ، یعنی ایک کھجور کے ذریعے سے بھی اگر روزے دار کا افطار کروا دیا وہ یہ 3 ثواب اللہ اسے بھی عطا کریں گے۔ او شربت ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کے روزہ افطار کروا دیا، میرا رب یہ 3 خوشخبریاں اس کے لیے عطا کرے گا۔ او مزغتی لبن، یہ ایک گھونٹ دودھ دے کے روزہ افطار کروا دیا۔ کسی کے پاس اتنی سہولت بھی نہیں ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، اگر یہ گھونٹ دودھ کے ذریعے سے افطار کروا دیا، اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت عطا کرتے ہیں اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال روزے دار کو جو اجر عطا کریں گے، روزہ افطار اس طریقے سے بھی کراتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اجر عطا فرمائیں گے، روزے دار کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کم کیے بغیر۔ اب یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم اس کا استقبال کریں۔ اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ نے ابھی سے مسجد کی صفائی کا اہتمام شروع کر دیا۔ 2-3 راتوں سے مسلسل مسجد کی صفائی دیکھ رہے ہوں گے، یہاں یہ سارے لائٹ فین، یہ ساری مسجد کو پاک و صاف کرنا، یہ میٹوں کو پاک و صاف کرنا، آپ بھی اپنے گھروں کو بھی پاک و صاف کرنے کا اہتمام کریں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے گھروں کو پاک و صاف کریں گے، اللہ کے گھروں کو بھی پاک و صاف کریں گے۔ جی ہاں، جب یہ جذبے سے ہم اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہمارے اس جذبے پہ بھی اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے اللہ رب ذوالجلال آنے والے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط کاموں میں پڑنے سے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے، غلط چیزوں کے سننے سے اللہ رب ذوالجلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ پہلی بات تو یہ مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ہمارے جتروں میں مسلمان تاجروں کو تجارت کرنے کے لیے نہیں دیں گے، تو بعض مسلمان بھی یہ واٹس ایپ میں، اسی طرح فیس بک میں اور سوشل میڈیا کے اندر یہ اعلانات جاری کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے طرف سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کے مشورے سامنے آ رہے تھے، علماء، وکلاء اور اسی طرح دانشوران اور اسی طرح ہمارے سیاسی رہنما اور تمام نے مل کر اس تمام حالات پہ غور و خوض کرنے کے بعد یہ ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ ہاں اگر غیر غلط سلوک بھی کرتا ہے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اعلان کرنے والے 2-4 لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ اس طرح سے نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے بازار میں دیکھیں کہ بہت سارے غیر مسلم آ کے یہاں مال مسلمانوں سے خریدتے ہیں اور بہت سارے غیر مسلموں کے دکانیں یہاں چک پیٹ وغیرہ میں ہیں، مسلمان جا کے ان سے خریدتے ہیں۔ یہ اعلان بس یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو عناصر ہیں جو ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں، تو متفقہ طور پہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ جی ہاں ہم مسلمان کسی بھی طرح کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں مسجدوں کے باہر اگر غیر مسلم پہلے سے آ کے تجارت کرتے تھے، اب ان کی تجارت کو کسی بھی طرح روک نہیں لگائی جائے گی۔ وہ اگر تجارت کر رہے ہیں تو ان کو تجارت کرنے کے لیے دیا جائے گا موقع، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم بھائی کو اٹھا کے نہیں بھیجے گا۔ یہ ہمارا طرز ہے، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ یہ علماء، یہ تنظیمیں یہ جو فیصلہ لیے ہیں، اس فیصلے پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی دوسری چیزیں لے کے آپس میں جھگڑے پیدا کروانے کی پوری سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ حلال کٹ اور اس کے بعد
مدرسوں کے اندر یہ اسکول ایجوکیشن کو لازم کی بات، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو بالکل یہ گئی گزری باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ میرے نبی نے یہ جو ذبیحہ ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس میں کا غلط خون، جو غلط مادہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ ہم منڈی کو کٹ نہیں کرتے، ذبیحہ کر کے پاک ہونے کے بعد وہ گوشت ہم کھاتے ہیں، تو تمام بیماریوں سے پاک ہو کے وہ گوشت ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صحت کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب ایک ڈکن حلال کی رپورٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حلال کیا ہے، جب میں نے پوری وضاحت کی کہ ہم اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتے ہیں، یہ منڈی الگ دھڑ الگ اس طرح سے نہیں، بلکہ منڈی دھڑ سے لگی ہوئی رہتی ہے، اب اس کے بعد اس کے اندر کا جو خون ہے، جو غلط مادہ ہے، وہ پورا باہر آ جاتا ہے۔ اور جب تک ہمارے لیے حکم ہے کہ خاموش رہیں، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس کے بعد اس کو پاک و صاف کر کے پکا کے کھائیں، یہ تمہارے لیے صحت ہے، میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو وہ تعجب کرنے لگی، وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو جب اللہ کے یہ جیسے کہ غیر مسلم نظر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نظر ہو گیا جانور اللہ کا نام لے کے، تو اب یہ تمہارے لیے کیسے حلال ہو گیا کھانے کے لیے؟ ایک طرف تم حلال بولتے ہو اور دوسری طرف اللہ پر نظر کیے ہوئے جانور کو کھا لیتے ہو، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو جب میں نے ان سے وضاحت کی کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نظر نہیں کیا جاتا، اللہ کے نظر کرنے کا الگ قصہ ہے۔ اگر کسی نے منت مان لیا کہ میں اس جانور کو کہ میں فلاں کے میرے کام ہونے پر اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بھی ہم کھا نہیں سکتے، ایک ٹکڑا بھی کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ صدقہ کر دیا اللہ کے نام پہ، منت مان لیا اللہ کے نام پہ، اب ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، وہ الگ ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا الگ ہے، یہ ذبیحہ ہے۔ اس سے بیماریاں ختم ہو کے پاکیزہ گوشت کھانے کے لیے اللہ ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ اب یہ مچھلی ہے، وہاں اس کے اندر وہ خون بہتا ہوا نہیں رہتا، اس لیے وہاں مچھلی کو لے کے ذبح کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مچھلی کو ذبح کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں۔ جب میں نے پوری وضاحت کی تو وہ بہت تعجب سے میری باتوں کو سننے لگی، اور اس کے بعد اس نے رپورٹنگ بھی کی ہے، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں غلط فہمیاں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، یاد رکھیں جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، وہ مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ہماری شاید کمزوری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، نبی نے طائف سے آ کے یہی گزارش کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وخلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ میری ہی کمزوری ہے کہ جیسے سمجھانا تھا ویسا سمجھا نہیں پایا۔ شاید ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک حق بات کو پہنچانے میں ہم ناکام رہے، جس کی وجہ سے یہ غلط لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح چیزوں کو ہم ان تک پہنچائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے درمیان میں اتحاد کو قائم رکھے، ہم شریعت مطہرہ پر مکمل طور پہ پابند رہیں، عمل کرتے رہیں، رمضان کا ہم استقبال کرتے رہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا کہہ کر رمضان کا ہم استقبال کریں۔ اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے جب بھی ہم آپ سے اعلان کرتے ہیں جامع مسجد کے لیے اور جامع العلوم کے لیے ماشاءاللہ بند مٹھیاں آپ ڈال کے جاتے ہیں۔ بہت سارے وہ احباب جو ہفتہ بھر یہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصے کو مختص کر کے وہ الگ سے جمع کر کے اللہ کے یہاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔